ایک ہفتے کا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو علماء نے بتایا ہے، بڑے بڑے عاملوں نے بتایا ہے کہ بہترین عمل، ٹھیک ہے؟ یہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ آپ کے جو مقصد تھا یقین رکھیے وہ مقصد پورا ہو۔ تو یہ عمل ہے خاص کر بچوں کی شادیوں کے لیے، بچوں کی اچھی زندگی کے لیے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ایک عورت ہوا کرتی تھی، وہ سفر کر رہی تھی شپ میں، طوفان آیا کہ اس کی جو شپ تھی ٹوٹ گئی اور وہ پانی میں گری، تو ایک تختہ مل گیا۔ اب جان بچانی تھی، کسی طریقے سے بڑے مشکل سے کنارے پہنچی تختے کے سہارے تیرتے تیرتے، تو وہاں ایک ڈاکو کھڑا ہوا تھا۔ ادھر جان چھوٹی تو یہاں جان پھنس گئی اس کی۔ ڈاکو نے اسے بالوں سے پکڑا اور چل میرے ساتھ۔ وہ کہہ رہی تھی میں مجبور ہوں، مجھ پہ رحم کرو، کیا کر رہے ہو؟ کہ چل تو میرے ساتھ۔ اپنے ٹھکانے پہ لے گیا اور اس سے حرام کرنا چاہا۔ عورت لرزنے لگی، کہا کیوں ڈر رہی ہے؟ کہا کوئی دیکھ رہا ہے۔ کہا کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں پہ کسی کے آنے کی بھی ہمت نہیں، پورا علاقہ ہمارے نام سے کانپتا ہے۔ کہا وہ دیکھ رہا ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کہا کون؟ کہا پروردگار۔ ڈاکو پریشان ہو گیا، گناہ میں کرنے والا تھا، ڈر یہ رہی ہے تو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی، اپنے غلطی کا احساس ہوا، رو رو کے توبہ کیا، عورت سے کہا تو چلی جا۔ اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دیا کہ اس علاقے میں پھر میں نہیں رہ سکتا۔ ایک نئے علاقے کے سفر کے لیے چلا گیا، وہاں جاؤں گا، مزدوری کروں گا، کسی طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ راستے میں ایک عالم ملے، کہاں جا رہا ہے؟ کہ مجھے پتہ نہیں، منزل کچھ نہیں ہے، ابھی طے نہیں کیا۔ کہ چل میرے ساتھ ساتھ چل۔ دونوں مل کے چلتے رہے۔ کہا آپ تو کون ہے؟ کہ میں گناہ گار ہوں، زندگی بھر گناہ کیا ہے اور میں شرمندہ ہوں خدا سے۔ کہ آپ؟ کہ میں عالم دین ہوں، اتنی رکعت نماز پڑھتا ہوں، اتنی تسبیح پڑھتا ہوں، اتنے دعائیں پڑھتا ہوں۔ کہ بھئی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ میں تو اللہ سے اتنا شرمندہ ہوں کہ اس سے کچھ مانگنے بھی ڈر لگتا ہے۔ کہ دیکھ بہت تیز دھوپ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بادل کو بھیج دے اور ہمارے سروں پہ بادل سایہ کرے۔ نے کہا کہ میں تو دعا نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ کس منہ سے دعا کروں گا؟ میں نے بہت گناہ کیے، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے مانگتے ہوئے۔ آپ دعا کیجئے، میں آمین کہہ دوں گا۔ انہوں نے دعا کیا، فوراً انہوں نے آمین کہا، بادل آ گیا۔ مولانا بھی خوش ہو گئے، ہماری دعا سے بادل آ گیا۔ اب چلتے رہے وہاں سے۔ اس کے بعد ایک جگہ اس نے کہا یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ فلاں شہر۔ کہا پھر میں ادھر جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جا۔ اب جیسے یہ چلا بادل ادھر چلا، پریشان ہو گئے۔ عالم تھے، احساس ہوا اپنی غلطی کا، میں نے تکبر کیا تھا، شاید اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوڑتے ہوئے آئے، اس کے قدموں پہ گر گئے۔ کون سی عبادت کرتا ہے بتا تو صحیح، میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں لیکن بادل تیری طرف چلا۔ کہ بس ایک ہی عبادت فی الحال تو میں کر رہا ہوں۔ کہ کیا ہے؟ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ رضان محترم، غلطی سب سے ہوتی ہے، خدا نہ خستہ اگر کوئی جوان بچے جن کے بیڈ یعنی صحبت مل گئی ہو، بیڈ فرینڈز مل گئے ہوں، اگر وہ بھڑک بھی گئے ہوں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے اس سے پہلے کہ دروازے بند ہو جائے۔ اور دروازے بند کب ہوتے ہیں؟ جب موت آتی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیجیے۔ ہر موقع جہاں آپ کے کان میں کوئی تبلیغ کی بات آئے، فوراً اللہ سے دعا کرے پروردگار اس کا اثر میرے دل پہ ہو، آج کے بعد مجھے موقع ہی نہیں دے کہ گناہ ہو۔ موقع ملتا ہے تو کون چھوڑتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں۔ موقع ہونے کے باوجود گناہ کو ترک کر دینا اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اسی کو متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو جانے مطلب پوری دنیا میں کچھ ایسا معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے کہیں کہیں ذرا بھڑک گئے ہیں۔ لہٰذا میں نے اس پیغام کو ضروری سمجھا، اور میرے سامنے کیمراز لگے ہوئے ہیں اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں پھیلے بھی انشاءاللہ، اور یہ جائے گا بھی۔ اللہ جس کو توفیق دینا ہو یہ اس کے کانوں تک پہنچائے گا ضرور۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جیسے کہ میں ہر مجلس میں آپ حضرات کو ایک تحفہ دیتا چلا ہے،
آج کا ایک بہترین تحفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر انسان دیکھیے آج جو ماحول ہو گیا ہے، بیٹا ہوا تو بڑے خوش، بیٹی ہوئی تو پریشان، جبکہ اسلام کہتا ہے بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. بیٹی کی پوچھ اسی وقت ہے، اس وقت تک ہے جب تک آپ کے گھر میں ہے. آپ کے یہاں سے شادی ہو کے شوہر کے پاس چلے گی، آپ آزاد ہو. لیکن بیٹے کی پوچھ قیامت تک ہے. اگر آپ نے بیٹے کو نمازی نہیں بنایا تو اس نے بھی نہیں بنایا، اس کی پوچھ. اس کے بیٹے نے نہیں بنایا، اس کی پوچھ. ہر ایک کی سزا بھگتنی پڑے گی. آپ لوگ کہتے ہیں بیٹی ہو گئی تو اب اس کے لیے کہ شادی کرنے کے بعد بھی زندگی بھر دعا مانگتے رہو پروردگار اسے اللہ تجھے اسے خوش رکھے. اور یہ حقیقت بھی ہے. بظاہر تو باپ آزاد ہو جاتا ہے، ماں آزاد ہو جاتی ہے، بچی دوسرے کے ہاں چلی ہے. اللہ اپنی بچیوں کے لیے بہترین داماد دے جو مذہبی ہے. ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ ہم پیسے کو دیکھ کے دیتے ہیں، وہاں غلطی ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے کہا دین دیکھ کے دیکھو. پیسہ اس کی قسمت کا ہے، وہ جہاں بھی جائے گی، اگر اس کے قسمت میں ہے تو آئے گا، تو نہیں ہے تو جہاں ہے وہاں بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہم ظاہراً یہ دیکھتے ہیں کون کتنا بڑا سیٹ ہے. اچھا اتنی بڑی فیکٹری، چلو اچھا ہے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے، نام تو نہیں لوں گا میں، افسوس ہوا تھا مجھے. مولانا دیکھیے یہ رشتے کے لیے ذرا استخارہ دیکھ دیجیے. میں نے استخارہ دیا، سخت منع کہ بھیا منع ہے. نہیں مولانا پھر سے دیکھیے گا نا. کیوں؟ ارے 2 فیکٹری کا مالک ہے. میں نے کہا اچھا آپ 10 دن کے بعد آئیے پھر دیکھتا ہوں. کہا نہیں مولانا ذرا جلدی میں ہوں، کسی طرح پٹا دیں. میں نے کہا نا جب منع آیا تو پھر میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کسی اور مولوی سے دکھا دیجیے. کہا نہیں اچھا مولانا صدقہ دے کے تو کر سکتے ہیں نا. میں نے کہا یہ آپ جانے، آپ کیا مان جانے. استخارہ منع ہے، منع ہے. اب پریشان. میں نے کہا آپ اتنے پریشان کیوں ہے؟ کہا بڑا اچھا پیغام. کہا کیوں؟ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت مالدار لڑکا ہے. نماز پڑھتے؟ نہیں مالدار لوگ کہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے. مالدار بھی پڑھتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے. مال ہونا عیب نہیں ہے، عطا ہے اللہ کی. ہاں اس کا غلط استعمال کرنا عیب ہے. کیا پھر اچھا کیسے ہے؟ کیا غلط صحبتوں میں ہے، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہی ہیں. یعنی اس کی غلطیاں یہ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے اس کے فضائل بیان کر رہے. میں نے کہا پھر کیا اچھا یہ ہے؟ پیتا ہوتا تو نہیں. وہ کبھی کبھی پینا پڑتا ہے مولانا، تھوڑا ہائی سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے خود کو ہائی کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا پھر کیا چیز نظر آئی آپ کو دوبارہ استخارہ دیکھنے کے لیے کہتے؟ مانے نہیں، کر دیے شادی. 3-4 مہینے میں پتہ چلا طلاق بھی ہوگی. تو عزیزان محترم کبھی بھی یاد رکھیے گا، مولا خود کہتے ہیں اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں انسان کی ایمان کو دیکھو، اس کے عقیدے کو دیکھو. اگر وہاں رشتہ طے کرنا ہو، پیسے کا مت دیکھو. آپ کے پاس کروڑ روپے ہے، کیا آپ کروڑ روٹی کھا پائیں گے؟ کھائیں گے وہی 2 روٹی. پھر کون سی بات کا آپ میں اور ان میں فرق ہے؟ ہو سکتا ہے ایک رکشہ چلانے والا 4 روٹی کھائے، ہم 2 روٹی کھاتے ہیں. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، معیار جو ہونا چاہیے چوائس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے، معیار ایمان کو رکھیے. سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رکھیے. سیرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو رکھیے. تو یہ عمل ہے خاص کر بچوں کی شادیوں کے لیے، بچوں کی اچھی زندگی کے لیے. اگر بچے ایگزامز دیے ہیں، بہت کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، تو ان کے لیے ایک نیت کے لیے 1 ہفتے کا عمل ہے. 1 ہفتہ ایک نیت کے لیے، 1 ہفتہ ایک نیت کے لیے. یہ ہے 7 بیویوں کا عمل. اس میں 7 بیویاں ہیں. ایک پہلی بیوی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا، فاطمہ بنت اسد مادر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، جناب ام البنین مادر مولا عباس علیہ السلام، جناب زینب صلوات اللہ علیہا. چھٹی بیوی جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہا. 7ویں بیوی نرجس خاتون مادر امام زمانہ صلوات اللہ علیہ.
یہ 7 بیویوں کی ایک ایسا عمل ہے جو علماء نے بتایا ہے، بڑے بڑے عاملوں نے بتایا ہے کہ بہترین عمل ان کے واسطے سے دعا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کرے، 2 رکعت پڑھے جناب خدیجہ کو ہدیہ کرے، 2 رکعت پڑھے جناب فاطمہ بنت اسد کو ہدیہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھے جناب سیدہ کو۔ اس طریقے سے کتنی رکعت ہوں گی 7 بیویوں کی؟ جی 14 رکعت ہوئی نا؟ 14 رکعت نماز ہوگی۔ سب سے پہلے 2 کر کے سب کو ہدیہ کرنا ہے۔ یہ ہدیہ ہو جانے کے بعد ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر یاسین کھولیں۔ یاسین میں 7 مبین ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے رازوں میں سے راز ہے۔ ایک ایک مبین پہ رکے، ایک ایک بیوی کا واسطہ دے کے خدا سے دعا مانگے۔ اس طرح سے 7 بیویوں کا واسطہ ہو جائے گا۔ یہ عمل یا تو جمعرات سے شروع کرنا ہے یا جمعہ سے شروع کرنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ کریں۔ آج جمعہ بھی تھا، آپ کر سکتے، ویسے تو شب دوسرے کی لگ گئی ہے، لیکن اگر کوئی جلدی میں ہو تو آج سے بھی شروع کر سکتا ہے، ورنہ پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا شب جمعہ یا جمعہ کا۔ ٹھیک ہے، یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے جو مقصد تھا، یقین رکھیے وہ مقصد پورا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد وآلہ۔